میکسیکو کے ایک شہر گیلپ میں رہتا ہوں۔ یہ شہر نیٹو امریکن کلچر اور اس کی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمارے آس پاس بہت سے گاؤں ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے یہ تمام جگہیں ہنٹڈ ہیں، یعنی یہاں عصبی مخلوق رہتی ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ ڈاؤن ٹاؤن گیلپ کے مشرق کی جانب ایک چھوٹے سے علاقے میں پیش آیا۔ میرا ایک دوست ہر ہفتے شہر کے مشرقی جانب اپنی بہن سے ملنے جاتا ہے جو ایک کم کرایہ کے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ اس کے اپارٹمنٹ کے پاس ایک ایلیمنٹری اسکول ہے اور جب میں چھوٹا تھا تو اسی اسکول میں پڑھتا تھا۔ جب بھی وہ وہاں رہتا تو میں بھی اس کے ساتھ اس کی بہن کے گھر ٹھہر جاتا۔ راتوں کو جب ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو ہم اپارٹمنٹس کے باہر پارک میں چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ ایک دن ہم لوگ واک کرتے ہوئے اتنا تھک گئے کہ ہم نے چلنا بند کر دیا۔ یہ بات صبح کے لگ بھگ 2 بجے کی تھی۔ ہم اکثر صبح دیر سے جاگتے تھے اور راتوں میں دیر تک جاگا کرتے تھے۔ خیر، اس کے بعد ہم اپارٹمنٹس کے پیچھے جانے لگے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر کوئی لائٹ نہیں تھی۔ یہاں کافی ساری جھاڑیاں تھیں اور یہاں ایک میدانی علاقہ تھا جہاں پر زمین میں کئی سوراخ تھے جو کتوں نے بنائے تھے۔ جب ہم چل رہے تھے تب میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہمیں گھور رہا ہے اور ہمارا پیچھا کر رہا ہے، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب میں مزید آگے دیکھنے کے لیے مڑا تو میرے دوست نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ ڈرتے ہوئے بولا، او میرے خدایا، وہ کیا ہے؟ میں نے جب دیکھا تو مجھے کچھ بھی نہیں دکھائی دیا۔ اس وقت ہوا تھوڑی تیز چل رہی تھی اور ہمارے سامنے کچھ درخت تھے، تو میں نے سوچا کہ شاید درختوں کے پتے ہل رہے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے دوست سے کہا، یار ڈرو نہیں، یہ بس ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے چلتے رہو۔ لیکن جب میں نے دوبارہ وہاں دیکھا تو وہاں کوئی کالے سے کپڑوں میں آدمی ہے جو ان درختوں کے گرد گھوم رہا تھا۔ میں رک گیا اور میں نے کہا کہ شاید یہ کوئی نشے میں تھا جو وہاں درختوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ میں اپنے دوست کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے پرسکون آواز میں اس سے پوچھا، کیا تم واپس گھر چلنا چاہتے ہو؟ حالانکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو بھی ان درختوں کے قریب تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے کہا، نہیں تو ہم لگ بھگ اسٹور تک پہنچ ہی گئے ہیں، اس لیے چلتے رہو۔ جب ہم چل رہے تھے تو درختوں کے درمیان ایک زوردار ہلچل سنائی دی ہمیں۔ ہم نے بجلی کی طرح جلدی چلنا شروع کیا۔ ہم نے پیچھے سے ایک آواز سنی اور جب میں نے پیچھے دیکھا تو پیچھے ایک زخمی کتا نظر آیا۔ مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ جس جگہ میں رہتا تھا وہاں اس قسم کی چیزیں معمول کی بات تھیں۔ میرا مطلب ہے کتوں کو اس طرح زخمی دیکھنا معمول تھا۔ لیکن جب میں نے اگلی بار پھر سے کچھ سنا تو اس بار میری ٹانگیں کانپنے لگیں اور میں تقریباً مفلوج ہو گیا کیونکہ میں نے کتے کو روتے اور گھراتے ہوئے سنا۔ وہ اس طرح سے ہم پر گھرا رہا تھا جیسے وہ ہمیں کھانا چاہتا ہو۔ میں سچ مچ میں ہل نہیں پا رہا تھا اور میرا دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ چلو چلو یہاں سے بھاگنا چاہیے ہمیں، پر اس کی چیخیں ایسے لگ رہی تھی جیسے وہ کھڑے کسی دور شخص سے بات کر رہا ہو، یا میں خود بہرا ہو گیا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ میرا صحیح فیصلہ نہیں ہے۔ یہ سوچے بغیر میں پیچھے ہٹ جاؤں اور اپنے دوست کے ساتھ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے لگا۔ میں نے کوشش کی کہ میں پیچھے نہ دیکھوں، پر کوئی تو مجھے پیچھے دیکھنے کو اکسا رہا تھا، اس لیے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک آدمی ہمارا پیچھا کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے پیروں پر نہیں بھاگ رہا تھا بلکہ ہاتھ پاؤں پر دوڑ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گیا اور چیخنے لگا۔ میری چیخ سن کر میرا دوست بھی چیخ پڑا۔ ہم نے تیز دوڑنا شروع کیا اور آخر کار کسی نہ کسی طرح ہم سڑک پر پہنچ گئے۔ اس جگہ پر روشنیاں تھیں اور گاڑیاں سڑک پر رواں دواں تھیں۔ ہم تقریباً 7 منٹ تک دوڑتے رہے اور تھکن کے مارے ہانپ رہے تھے۔ ہمارا جسم درد سے کانپ رہا تھا۔ ہم سانس لینے کے لیے تھوڑی دیر رکے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ ہی فاصلے پر ایک جانور جو انسان لگتا تھا اسی جگہ جاتے ہوئے دیکھا جہاں سے ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے
بھاگ کر آئے تھے۔ ہم اس جگہ سے ابھی 2 منٹ پہلے ہی چلے تھے کہ جب ہم اس اسٹور پر پہنچے جہاں ہم جانا چاہتے تھے، تو اسٹور کے مالک نے ہمیں عجیب نظروں سے دیکھا اور ہم سے پوچھا، کیا تم دونوں ٹھیک ہو؟ ہم نے ہامتے ہوئے کہا، ہاں بس رات کو تھوڑی دیر سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس انکل کو ہم پر یقین نہیں آیا اور اس نے ہم سے پوچھا، کیا تم دونوں قریبی اپارٹمنٹ سے آئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں کیا ہوا انکل؟ اس نے کہا، کیا تم واقعہ ٹھیک ہو؟ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں پانی کی بوتل پینے کے لیے دی اور اس نے ہمیں اپنے گھر چھوڑنے کو بھی کہا۔ اس نے اپنا اسٹور بند کر دیا اور وہ ہمیں ہمارے گھر ڈراپ کرنے آیا۔ جب ہم ان درخت اور جھاڑیوں کے گرد واپس آئے، جب ہم روانہ ہو رہے تھے، تو ہم سب نے کچھ نہ کچھ دیکھا، لیکن اس اسٹور والے نے ہمیں اس چیز کو نظر انداز کرنے کو کہا اور آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ آخرکار ہم لوگ اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچ گئے اور اس شاپ کیپر نے ہم سے پوچھا، آپ کا کون سا اپارٹمنٹ ہے؟ اپارٹمنٹ ڈی، ہم نے کہا۔ جیسے ہی ہم لوگ گاڑی سے باہر نکلے، اس آدمی نے ہم سے کہا کہ آپ کو رات کے اس وقت گھر میں ہی رہنا چاہیے اور رات کو کبھی بھی باہر نہ نکلیں، خاص طور پر ان مقامات پہ، کیونکہ وہ ہانٹڈ ہیں۔ ہم نے اس کی بات پر عمل کر لیا۔ اس رات کے بعد ہم کبھی بھی رات کے 12 بجے کے بعد اپارٹمنٹ سے باہر نہیں نکلے۔ جب بھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے تو میں خوف سے کانپ جاتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس دن کون ہمارا پیچھا کر رہا تھا، لیکن جہاں میں رہتا ہوں اسے اسکن واکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔